ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دورہ تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی ثنا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنا نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے سوالوں کے درست جواب دے گا وہ اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام لوٹ گئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا، اس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری، شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے ہیں، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، شاید وہ خوش قسمت میں ہی ہوں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی، وہ خوشی خوشی محل کی طرف چل دیے۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے محل میں چلا آیا ہے۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں، وزیر، امیر، درباری اور عوام تمام دربار میں موجود تھے۔ اور اب شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی۔ ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی، ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا، اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا۔ شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں دوبارہ ابھری۔ اسی کے ساتھ دربار میں مبارک ہو کی آوازیں گونج اٹھی۔ دو سوالات کیا تھے، ان کے جوابات کیا تھے؟ اب ہر شخص غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا سوال پوچھا تھا اور اعظم نے کیا جواب دیا تھا۔ لوگوں کے لیے اب تک یہ سب ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اب تو اعظم کے ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہوتے جا رہے تھے۔ بالآخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف کرنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی ثنا شرما کر محل کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا، لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے اور دل میں اعظم اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تمہارا ایک بھی جواب غلط ہوا تو تمہاری گردن اتار دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا، کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے دو انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا، اس سے بڑا بھی کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ثابت کر دیا، جاہ و جلال، دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا جواب؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتریں اور چڑھیں اور کرسی پر تھک کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے پوچھا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم میں ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل، یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ میری بیٹی ایک ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اس وقت خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی طے کر دی۔ جی ویورز، امید ہے آپ کو انٹرسٹنگ سی مورل اردو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح تمام اخلاق کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔